دیکھیں یہ قرآن ہے، یہ اللہ کے رسول دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ میرے اندر اسلام کا نور بھر دے، قرآن کا نور بھر دے۔ قرآن کا لفظ دکھا میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں اور قرآن کا نور، میری بات سنیں نا، میں آپ کو بتا ہے اللہ میری بات، اسلام کا نور اور قرآن کا نور، میری بات، اسلام کا نور قرآن کا نور، میری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں میری بات آپ نے یہ تو مان لیا کہ قرآن نور ہے، اور اس کا انکار کب کیا کسی نے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں نا ووٹ کیوں یار، دیکھیں آج یہ اللہ کے رسول کے متعلق وفی بشری نورا، وفی بشری نورا یعنی میری بشریت و حقیقت میں بشر ہے، لیکن اے اللہ میرے ایمان کو مضبوط کر دے اور زیادہ کر دے، روز بروز اس کے درجات کو بلند کرتا جا۔ تو یہ ایمان ہدایت کا نور جس طرح کے اکابر نے بھی مان لیا، تو یہ بخاری کی روایت ہے کہ وفی بشری نورا، حقیقت میں میں بشر ہوں، لیکن نور ڈال دے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ اور اس نور پر بھی ایمان لاؤ جس کو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ اور سارا قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں تھا، اور سب سے زیادہ بڑے ایمان والے تھے اور سب سے زیادہ ہدایت والے تھے، بلکہ ہدایت کا راستہ بتانے والے تھے۔ تو اس سے یقیناً اگر آپ یہ مراد دیتے ہیں کہ اس نور سے ذات مراد ہے تو آپ ذات کا لفظ اس میں دکھا دیں، اس حدیث کے الفاظ میں آپ ذات کا لفظ دکھا دیں، کوئی تشریح ہوتی ہے، کوئی یعنی تشریح ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ دعا ہم بھی کر سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ اس کی تفسیر قرآن یہ دکھائے کہ آپ نے ذات کے نہیں بھائی میرا سیدھا سا مطالبہ ہے نور الاسلام۔ اچھا دیکھیں میری بات سنیں، بات ختم اس دعا کو میں بھی مانگ سکتا ہوں۔ صادق بھائی اس میں میری بات سنیں، اب مجھے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی ہے جس وقت سوتے یہ جو تھے، قید لگائی ہے دعا مانگتے تھے قرآن کی یہ الفاظ ہے صدی سے مبارکہ میں یہ اللہ مسئلے کا امور تو واقعہ۔ اب آپ باقی تشریحات کی دعا کر دلائل پر جا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ دعا میں کر سکتا میرا ہوں، مطالبہ کے الفاظ کہہ دیجیے۔ یہ دعا میں بھی کر سکتا ہوں کہ اے اللہ میرے دل میں نور ڈال، حضور میرے بال کی نور ڈال، میرے دائیں نور ڈال، میرے بائیں نور ڈال۔ یہ دعا میں بھی کر سکتا ہوں کہ میں نور دکھا دیں یا کیسے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھے قرآن کا حفظ عطا کر، علم کا حفظ عطا کر، واپس نہیں تحریف آپ کر رہے ہیں، تحریف آپ کر رہے ہیں۔ یہ دعا میں بھی کر سکتا ہوں، میں بشر، میں تعریف کروں، میں بشر تو حدیث پڑھی نہیں ابھی، وہ تعریف کیسے ہوگی؟ لیکن آپ نے یہ جو الفاظ کہے یا آپ انکار کر دیں کہ یہ دعا میں بھی کر سکتا ہوں کہ اللہ سے نور آ تشریح الفاظ میرے دل میں اللہ نور ڈال دے، میں نور بن جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ مجھے ہدایت نصیب کر، اے اللہ مجھے نور اسلام بات سنیں، آپ کو ٹائم میرے آقا علیہ السلام نور کی بات کرو، آپ اپنی تشریح اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں ہدایت نصیب کر، یعنی ہدایت والا نور، حضور کیونکہ ہدایت نور ہے۔ اسی طرح یہ دعا بھی ہم کر سکتے ہیں۔ مبارک چاہیے بس تو آپ دلیلیں مت دیں، دیکھیں اللہ کے ہمارا لفظ کا مطالبہ اصل ہوتی ہے دلیل، اصل ہوتی ہے دلیل۔ آپ دلیل نہیں مانتے تو کس چیز کو مانیں گے؟ آپ دلیل تو حدیث بنے گی تو حدیث پاک کی بات پڑھیں۔ یہ دعا میں بھی کر چلیے سکتا آپ ہوں، سب کو عبارت سنا دیں یا میں سنا دیتا ہوں، مجھے دیں۔ میں نے سنا دی جو ہے، نشان خدا آپ نے کیا میرے بھی میں سنا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا معنی ہے نا، جو آپ کا زمانہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ معنی صحیح نہیں، وہ صحیح نہیں۔ سب آپ صحیح الفاظ نور القرآن نور الاسلام اس کا معنی آپ کہیں، اس کا معنی آپ وہ معنی انہوں نے آپ کے بقول صحیح نہیں کیا، آپ صحیح۔ شاہد صاحب آپ مسئلے کو حقیقت کو بدل رہے ہیں۔ ہم نے پورا میں آپ کی بات پورے کا حدیث میں ہے، میرے آقا کی بات ایسا فرماتے ہیں اللہ مجھے اسلام کا نور بنا دے، قرآن کا نور بنا دے۔ اور صحیح، ہم آپ نے اس بات کو سنا ہوگا، آپ کی تشریح کرتے ہیں، آپ کی تشریح کرتے ہیں۔ ان کا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے غلط کہا، آپ کی تشریح کرتے ہیں۔ نہیں، کہا کہ اگر آپ کو ان کا معنی صحیح نہیں معلوم ہوگا تو آپ صحیح کر دیں۔ آپ کریں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو بیان کر رہے ہیں، آپ اس کا معنی کریں۔ مانا کیوں کرتے ہیں؟ مجھے الفاظ
نہیں حدیث پاک آپ اس کا معنی کریں، ایک میں نے معنی کر دی، ایک آپ کریں. بالکل آپ لوگ دیکھ رہے تھے تو دیکھیں. سیالوی صاحب ایک معنی میں نے معنی کر دیا، اسلام کا نور کر دیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن کا نور کر دیں. میں آپ کو کتاب دیتا ہوں، آپ اس کا معنی کریں. سیالوی صاحب بھائی میں مانا کروں گا، آپ اس کا معنی کریں. یہ میری کتاب آپ نے لی، آپ کے اوپر نہیں تو آپ میری کتاب نہیں، آپ معنی کریں. آپ کیا معنی کرتے ہیں؟ میں جو مانا بھی کرتا ہوں، جو مانا بھی کرتا ہوں، جو معنی بھی کرتے ہیں وہ کریں، وہ کریں. اچھا جب میں نے مانا کر دیا، میرے مانا کو آپ مان لیں گے. آگے تو نہیں سکتے. آپ میرے معنی کو مان رہے ہیں، اس کو میں نہیں مانوں گا. میرا معنی قرآن کے مطابق ہے، احادیث صحیحہ کے مطابق ہے کہ حقیقت ہے اصل میں وہ تو آپ مان بھی گئے ہیں. آپ مانا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مانا کریں. انہوں نے یہ فرمایا کہ حدیث پاک میں کہ اللہ مجھے نور کا، ہمیں قرآن کا نور عطا کرے. یہ ٹائم نہیں کاؤنٹ کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، نہیں کاؤنٹ کر رہے ہیں. حضرت آپ تشریف رکھیں. شاہین صاحب نور صاحب صرف بولنے کے جو کوئی مسئلہ جہاں سے بگڑا، میں دوبارہ وہاں سے جو میں بھی سن رہا تھا وہ دوبارہ کر دیتا ہوں. گوہاٹی صاحب بات کر رہے تھے، اگر میں غلط کہوں تو یہ دونوں تینوں کیمرے اور یہ ٹیپ دیکھ کروایا، دوبارہ ریورس کر کے دیکھ لیں گے. ترجمہ ہو رہا تھا جس بات کا، اور کیا ہو یہ ترجمہ کر رہے تھے کہ اسلام اور قرآن نور کا، اور بعد میں تشریح میں چلے گئے. آپ یہ دوبارہ اس سے ریورس کر لیں، جو آپ نے الفاظ کہہ دیا تو الفاظ واپس لے جائے. اگر اس میں نہیں ہے نہیں تو ان کو کہہ دو کہ یہ صحیح ہے، یہ اپنے ترجمے اسلام پڑھ سن کر نا دوبارہ تشریح کر لو. اگر آپ نے تشریح نہیں کی ہے، دیکھو آپ نے ہر یہ نہیں کہا ترجمہ کرو، تشریح دے تو اس میں تشریح. اللہ پاک مجھے اسلام کا نور کر دے، قرآن کا نور کر دے. وہ اس کو حدیث پاک کے نور میری بات دیکھیں. میں ترجمہ صاحب نہیں کہوں گا، یہ پاک کا نام کا فرما وہ میرا ترجمہ ہے، میں میرا اپنی تشریح شامل ہوئی. میرے آقا کے الفاظ اور حدیث تو نہیں. میری بات آپ اور آپ نے فرمایا میری بات آپ سنیں. شیخ صاحب نے جو یہ فرمایا ہے کہ ترجمہ اور تشریح، ترجمہ جو ہوتا ہے وہ مختصر تشریح ہوتی ہے. آپ ایسا کریں گے، میری بات سنیں نا. اگر آپ نے ترجمے یا تشریح کا لفظ کہا ہے، میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا. میری بات سنیں. اور اگر آپ نے کہا ہے کہ حدیث شریف کتاب کھولی ہے، اوپر نظر کیے، لیکن اے اللہ مجھے بات میں قرآن کا نور میں تشریح کر رہا ہوں. آپ چونکہ وہ دلیل ہماری ابھی بات اور بھی چل رہی ہے. ہماری دلیل میں اس بات کی ہماری دلیل پڑھی تو اس کی آپ کو فوراً یاد آ کہ نہیں اس کی دلیل ہے. آپ کے سامنے جاری کر دیں. بات تو چل رہی ہے. میں آپ کو کہہ دیا عرض کرو دوبارہ کیسر سب ایک صاحب ترجمہ یا تشریح کرتے ہیں، کوئی بھی متکلم یہ نہیں کرتا میں تشریح کرتا ہوں. سامنے اس کو پتہ چل الفاظ تو پڑھے جائیں، بات انہوں نے وہ دعا سن لو، تمام آواز خاموش ہو کے سنائی دیں گے. اس قاعدے وہ یہ دیکھ لو کہ کس قاعدے میں پڑھی ہے، تشریح میں پڑھی ہے یا ترجمے میں پڑھی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ اور اس نور پر بھی ایمان لاؤ جس کو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے. یہاں مسلم کے بھی شروع کر دیا. سینے میں تھا اور سب سے زیادہ بڑے ایمان والے تھے اور سب سے زیادہ ہدایت والے تھے، بلکہ ہدایت کا راستہ بتانے والے تھے. تو اس سے یقین ہے اگر آپ یہ مراد دیتے ہیں کہ اس نور سے ذات مراد ہے تو آپ ذات کا لفظ اس میں دکھا دیں. اس حدیث کے الفاظ میں آپ ذات کا لفظ دکھا دیں. کوئی تشریح ہوتی ہے، کوئی یعنی تشریح ہوتی ہے. دیکھیں یہ دونوں ہم نہیں کر سکتے. بات اس کی بات
یہ تو بات کی بات ہے. یہ وہی بات ہے تشریح میں ہو رہی ہے. کوئی بات ہے اس کے بعد میں نے سیاح کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ شروع کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام ذات کے اعتبار سے اور حقیقت کے اعتبار سے بشر ہے. لیکن یہ قرآن ہے، یہ اللہ کے رسول دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ میرے اندر اسلام کا نور اچھی طرح ریورس کر دیجیے اس کو. ابھی تو ہمارے ساتھ بھی پانا پڑے گا. بالکل تعریف صحیح تعریف طے اللہ کے رسول دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ میرے اندر اسلام کا نور بھر دے، قرآن کا نور بھر دے. میری بات سنی، میری بات اسی حدیث کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اور قرآن کا بیان اپنی تشریح اور دیکھیں المراد بالنور اسی حدیث کی تشریح تشریح تو آپ تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کبھی ایک تفسیر پیش کرتے ہیں کبھی دوسری تفسیر، وہ تشریح نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اے اللہ اسلام کا نور مجھے بنا دے. لیکن وہ المراد بالنور بیان الحق والہدایہ یہ پوری حدیث یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں تشریح کر رہے ہیں کہ نور سے ہدایت مراد ہے. اس کی مطلب ہے کہ تشریح موجود ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اسلام اور قرآن کا نور دے. اس کی تشریح ہے نہ تشریح ہے. دیکھیں المراد بالنور بیان الحق والنور یعنی بیان الحق والہدایہ. اے اللہ مجھے ہدایت عطا کر. باقی بار بار یہ ورد کر کے آپ کو ان کا کیا ہوا معنی صحیح نہیں معلوم ہوا. مانا نہیں مجھے نبی علیہ السلام کے اوپر انہوں نے تعریف کیا، جھوٹ باندھا ہے. من کذب علی مقابلہ عالم ہے، حدیث شریف پڑھ رہے ہیں. کوئی آ کر یہ بات نہ سمجھے تو ہی نہیں ہے. تشریح کرنے والے صحیح کر رہا ہے، آپ جو معنی کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں جھوٹ بول رہے ہیں. آپ میرے اوپر تعریف کرتے ہیں، میرے معنی پر تعریف کرتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. شہید صاحب آپ بیٹھے پھر فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر آپ کو تکلیف ہوگی. لیکن آپ المراد بالنور کیا ہے؟ بیان الحق والہدایہ. آپ کا ٹائم ختم ہے. بس ٹھیک ہے، بول بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی باتیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اب تک میرا جو مطالبہ ہے کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں، میرے آقا نبی پاک کی ذات بابرکات میں شان بشریت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک جل شانہ نے شان نورانیت مقدسہ بھی رکھی ہے. آپ سے بار بار ہر ایک تقریر میں میری جانب سے ایک ہی مطالبہ آ رہا ہے کہ شان بشریت مبارکہ کے اثباتی دلائل نہ دیں، وہ پہلے ہی مانی ہوئی بات ہے. آج کا مناظرہ بشریت مبارکہ کی شان کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ مسلم بات ہے. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کو شان بشریت کے ساتھ ساتھ شان نورانیت مقدسہ عطا ہوئی یا نہ ہوئی، ہمارا عقیدہ شان نورانیت مقدسہ بھی عطا ہوئی، آپ کا عقیدہ نہیں. آپ قرآن مجید آپ فرماتے ہیں اہل حدیث کا ہر مسئلہ، ہر عقیدہ کتاب و سنت سے تو ایک آیت بینہ میں تو ایسے الفاظ لے کر آئے کہ جس میں یہ ہو کہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نور نہیں ہے.
کوئی ایک حدیث مبارکہ تو لے کر آئے جس میں میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شان نورانیت عطا نہیں فرمائی. اس کے بعد آپ احادیث کریمہ کی بات کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے میں بار بار مطالبہ دہراؤں، آپ تو ایک حدیث مبارکہ ظنی اور قطعی کی بات چلا لیتے ہیں جب خود حدیث پیش کریں، اور جب میں نے صحیح السند حدیث کتاب الزہد سے پیش کر دی ہے، تفسیر ابن ابی حاتم سے سند کے ساتھ پیش کر دی ہے، پھر میں نے آپ کو آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرفوع حدیث سراج منیر کے حوالے سے پیش کر دی ہے، ان احادیث مبارکہ کا بھی آپ ابھی تک جواب ارشاد نہیں فرما رہے. آپ کو کتاب الزہد کے متن پر یا سند کے اوپر جو اعتراض ہے آپ پیش فرمائیں. ابھی تک باقی سندوں پر آپ چل رہے جہاں لیکن اس پر نہیں کر رہے. لہذا میرا سوال اسی طریقے سے گوہاٹی صاحب قائم ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ آپ آخر تک اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ جتنی آپ کو زندگی دے آپ پھر بار بار پڑھے 20 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. آقا نبی پاک علیہ السلام کی نورانیت مقدسہ کی شان کے خلاف نہ آپ ایک آیت پیش فرما. شروع میں بتا دیا تھا کہ تذکرہ کی پہلی جلد میں امام زاوی علیہ رحمت نے باقاعدہ جرا نقل کی ہے کہ فلاں نے ایسا ارشاد فرمایا، لیکن خود امام زاہبی نے سب کچھ دے کر پھر ابن عدی کا میں نے بطور تائید پیش کی اور شاہد پیش کیا کہ انہوں نے فرمایا لا یتعمد الکذب اور اندی مستقیم الحدیث. ساتھ پھر امام زاہبی کا میں نے فیصلہ سنا دیا کہ جو تذکرہ کے مصنف ہیں ان کی تاکید یہ ہے کہ جس سند کے اندر یہ راوی موجود ہو وہ حسن کے درجے پر ضرور پہنچی ہے. یہاں انہوں نے 2 حدیثیں بطور استشہاد پیش کی، ان کی سند میں عبداللہ بن صالح موجود اور اس کو حسن الاسناد، اور پھر یہ فرمایا کہ امام بخاری علیہ رحمت نے باقاعدہ ایک مسئلہ عقیدے کے مسئلے پر، آپ سمجھ لیں کہ یہ فقہ کا مسئلہ نہیں تھا، خلق و افعال العباد، امام بخاری ایک عقیدہ ثابت کرتے ہیں اسی راوی کی حدیث پیش کر کے اپنی کتاب کے اندر اس کو مستدل بناتے ہیں، دلیل کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی گزارش میں نے یہ کر دی کہ امام حاکم اس حدیث کو جس میں یہ راوی موجود ہے صحیح فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ بخاری اور مسلم نے اس کی تخریج نہیں کی. علامہ زاہبی تلخیص میں اس حدیث کی صحت کے قائل ہے، اور تذکرہ میں جس سند میں وہ ہے وہاں اس کے حسن ہو رہے. تو یہ حدیث اگر حسن نہیں آپ کے ساتھ ثابت ہوتی تو امام زاہبی کے فیصلے کے مطابق، حالانکہ ان کا ادھر فیصلہ صحیح کا ہے ادھر حسن کا ہے، حسن حدیث تو اس کو تسلیم کریں، اور جب عقیدہ ضمنی ہے تو حدیث حسن جو ہوتی ہے وہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے. یہاں اصول حدیث کے اندر اختصار و علوم الحدیث ہے، یہ سامنے رکھا ہوا ہے، یہ بالکل کتاب کے یہ نکالے حدیث الحسن کے بارے میں. علامہ ابن کثیر دمشقی جو 774 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ جو 728 میں فوت ان کے شاگرد ہیں، یہ صفحہ نمبر 40 یہ اختصار و علوم، اور اس کی شرح لکھی ہے باعث العزیز کے نام سے علامہ احمد شاکر جو آپ کے نزدیک مستند اس دور کے محدث ہیں. یہ صفحہ نمبر 46 کے اوپر حدیث حسن کے متعلق فائدہ سناتے ہیں. یہ آپ پڑھ رہے ہیں انو ثانی الحسن، فرماتے ہیں وَهُوَ فِي الْاِحْتِجَاجِ بِهِ كَالصَّحِيحِ عِنْدَ الْجَمْهُورِ کہ حدیث حسن حجت اس کے ذریعے پکڑی جائے یہ صحیح کی طرح ہوتی ہے جمہور کے نزدیک. یہ علامہ ابن کثیر دمشقی جو ہے وہ حدیث حسن کا حکم. تو اب آپ یہ شمار فرما لیں کہ میرے سوالات اسی طرح آپ پر قائم ہیں. آپ ایک آیت نہیں نور کے خلاف پیش کر رہے، ایک حدیث نہیں پیش کر رہے، جتنے دلائل آپ تک پیش کر رہے ہیں وہ ایک جانب پر پیش کر رہے شان بشریت مبارکہ، اور وہ تو مبحث میں ہی آج داخل نہیں ہے. وہ تو ہم پہلے جو انکار کرے کافر ہے، آپ بار بار اسی پر چلتے. دوسری گزارش انما کے کلمے کے ذریعے آپ نے بات چلائی تھی، میں نے اس کے متعلق آپ نے اس کا جواب نہیں دیا ہے. بہیقی کی روایت ایک پیش کی تو اس میں آپ نے ابو الحسن علی بن احمد کو کہہ دیا کہ یہ ضعیف ہے، اور ان پر جرح نقل کر دی کہ حاکم نے ان کو متروک قرار دیا ہوا ہے. گزارش یہ کہ آپ واقعتاً ابو الحسن علی بن احمد جو ہے ان کے متعلق جن کے شاگرد ابو حازم ہیں ان کے بارے میں جرح جو ہے وہ ہمیں پیش اور وہ ابو الحسن ہے. ہم نے مذاکرہ کیا تھا کہ داؤد نے سلیمان کی توصیف بیان کرا. یا آپ اس کے بارے میں کر دیں وہ آ جائیں. آپ اس کی سکاط بیان یا وہ جن کے استاد عبدالعزیز آپ کو میری بات جی ہاں جس کو جو بھی ہوا ہے یہ آپ کا حوالہ غلط ہے. آپ نے غلط دوسری گزارش یہ ہے آپ ثابت کر رہے ہیں کو جو آپ نے ضعیف کا بیک کی سنن کو برابر سمجھ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ ثابت کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں ثابت کر رہے ہیں ضعیف کا ہے. میری بات سنیے، آپ نے کہا کیا نا روایت آپ نے پیش کی، اس کو آپ نے پیش کرنا ہے، ہمیں پیش کرنا ہے. کس نے ضعیف کہا ہے؟ ہمارا بھی دوسرے کا ثابت کرنا ہے. ہاں آپ جرا کے ملتے ہیں حضور آپ پیش کریں گے. سکاط آپ نے ثابت کرنی ہے. کون آتا ہے وہ یعنی آپ کے لیے آپ کی سکاط بیان کرنا نہیں ہے. قبول کیا جائے جی. اور آپ نے جی بیداؤ کے بارے میں مختلف بات کی، اور اس کی آپ نے وہی جیسے آپ حدیث پاک میں اپنی جانب سے آپ ایک
بقیہ جو ہے وہ پیوند لگا رہے تھے اور اپنی تشریح کر رہے تھے مانوی نور والی کہ قرآن کا نور، اسلام کا نور. آپ نے آ کر یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بغلوں سے جو سمیدی، میں نے جو پیدا اور ناظرین کی بات کی تھی وہ بات کی تھی لفظ پیادہ کے بتئی کی تشریح کی خاطر. آپ بات کو سمجھتے نہیں، پہلے ادھر ادھر زیر لگاتے رہتے، جو میرے الفاظ ہوتے ہیں ان کو آپ سمجھ نہیں پاتے اور کوئی اور ہی اس کا جواب جو ہے ارشاد فرما کر ایک نئی بحث جو ہے وہ آپ شروع کر دیں. آپ نے فرمایا فرشتوں کے تمثل کی بات ہم نے کب لکھا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یا کب یہ آج بھی دعوے میں لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کو بعض تمثل نوری حاصل ہے؟ نہیں، آقا یہ پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات اور حقیقت مبارکہ میں نور احدث ہے. شان بشریت مبارکہ سے بھی پہلے ان کا نورانیت مبارکہ جو آپ نے حدیث کنت نبی آدم بین الروح والجسد پڑھی تھی اس سے ثابت ہوا. میں نے 5 قرآن مجید فرقان حمید کی آیات، پھر تفسیر القرآن بالقرآن اولا من کل تفسیر، اس میں بھلا اسلمہ کے ذریعے قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے پیش کی تھی. اور اگر یہ پاک علیہ السلام کی تبسل کی بات نہیں ہوئی، فرشتوں کیا قرآن پاک کے حوالے دے کر ہم نے یہ واضح کیا ہے کہ آپ لوگ یہ محال سمجھتے ہیں کہ بشریت کے ساتھ نورانیت جمع نہیں ہو سکتی. ہم نے آپ کو قرآن پاک سے مقامات واضح کیے ہیں کہ کیا وہاں نورانیت کے ساتھ بشریت اور بشریت کے ساتھ نورانیت ایک حیث کے اندر اور ایک ذات اور ایک محل و مقام کے اندر جمع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. آپ خود حدیث مبارکہ ظاہر ہے اس کو آپ مانتے ہیں، تب بھی تو آپ حدیث پڑھ رہے تھے. وجعلنی نورا کے الفاظ کا آپ ترجمہ کر رہے تھے. اللہ پاک قرآن میرے لیے قرآن کا نور بنا، میرے لیے اسلام کا نور بنا. یہ اٹھائیے مسلم شریف میں لکھت ہے، صفحہ 261 ہے. میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ یہاں پر موجود ہے حضرت ابن عباس سے، وجعل لی نورا، اے اللہ پاک میرے لیے نور بنا دو. اس سے پیچھے تھا اللہ پاک نور کو اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوق نورا وتحتی نورا وجعل لی نورا وقالا وجعلنی نورا. یہ مسلم شریف دوسری جلد صفحہ 261. ہر ایک چیز، کیا یہ میرے کانوں میں بھی نور پیدا فرما دے، میرے نیچے بھی قرآن رکھ دے؟ یہ معنی بنتا ہے قرآن کا نور رکھ دے میرے پاؤں کے نیچے، مطلق نور کی اور حصی نور کی بات میں جا کر. اور پھر دیکھیے یہ مسلم شریف کی پہلی جلد صفحہ 261 کے اوپر 261 میں نے آپ پر سوال وارد کیا ہے کہ کیا مصطفیٰ کی علیہ السلام قرآن کی بات کر رہے ہیں؟ حدیث کے اندر آپ نے مطالبہ کیا تھا، آپ نے مطالبہ اسی کا صاحب جواب بعض بات کو اپنا بتانے والی بات میں نے اگر یہ کہا ہو کوئی الفاظ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ساتھ میرے آقا پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو آیات آپ صاحب الاولاق کا لکھا ہوا ہے، یہاں پر صاحب الاولاق کی صاحب لکھا ہوا ہے جو پڑھ رہے ہیں. میں نے جتنے الفاظ ہیں نہیں ہے نہیں، یہ میں نے ان کا سوال کیا کہ کیا اگر نور قرآن کا نور کر رہے اسی کے الفاظ آپ اسی کے الفاظ اور صاحب الاولاق یہ بیچ میں ترجمہ کرتے ہوئے کرتے ہیں. کبھی ہم نے مطالبہ کیا ہے؟ سائن پڑھتا ہوں اور میں پڑھ بھی چکا ہوں. اس میں الفاظ یہ بھی ہیں کہ وہ بشری نورا، اور اس کی تشریح اب کر رہے ہیں. دیکھو والمراد بالنور بیان الحق والہدایہ، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پھر میرے پاؤں کے نیچے بھی قرآن ہو، نعوذ باللہ، مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں جب چلوں تو میرے پاؤں بھی ہدایت کے مطابق چلے، سبحان اللہ. میرے ہاتھ استعمال ہوں تو ہدایت کے مطابق استعمال ہوں، میری زبان استعمال ہو تو ہدایت کے نور کے مطابق استعمال ہو. یہ ہے. اور اے اللہ جو میں بات کروں وہ حق والی ہو اور ہدایت والی ہو. یہ ہے مطلب جو کہ والمراد بالنور بیان الحق والہدایہ مراد ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے قرآن رکھ دے؟ نعوذ باللہ، آپ نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ اس میں اسلام قرآن کا نور دکھا دیں، تو میں نے اسی وجہ سے آپ کو کہا کہ آپ اس کا معنی کریں. تو آپ نے معنی کر دیا کہ حصی نور مراد ہے. آپ حدیث میں حصی کے الفاظ دکھائیں. تو مراد میں نے بھی کہا نا، میری بارے میں کو بول رہے ہیں. حصی کا الفاظ آپ نے استعمال کیا ہے اور حصی کا الفاظ میں نے استعمال نہیں کیا، انہوں نے کیا. اور میں نے اسلام نور یہ
میرے بیان کے مطابق بیان الحق والہدایہ وہ تشریح ہو گئی ہے کہ اس سے ہدایت کا نور مراد ہے اور یہ قرآن ہے. اس کے علاوہ دیکھیں سیالوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نورانیت کی نفی آپ بیان کریں. دیکھیں بخاری کی روایت ہے البینۃ علی المدعی، آپ مدعی ہیں نور کے، دلیل آپ پہ چاہیے کہ آپ اللہ کے پاک قرآن سے ثابت کر دیں. لفظ اندر ہو جس طرح آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں دکھا رہا ہوں کہ اللہ کے پاک قرآن میں ہو. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات کے اعتبار سے نور ہے؟ 30 پاروں میں دکھا دیں. یہ ادھار ہے آپ پر. اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی ایک صحیح حدیث میں دکھا دیں. آپ مدعی ہیں اور آپ نے کہا کہ اہل حدیث تو صرف قرآن اور حدیث سے پیش کرتے ہیں. ہم نے قرآن سے بھی پیش کر دیا ہے، اہل حدیث نے قرآن سے ثابت کر دیا ہے کہ قل انما انا بشر. اہل حدیث نے اللہ کے پیار رسول کے فرمان سے ثابت کر دیا ہے. بخاری ہے، مسلم ہے، ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابو داؤد ہے، ساری کتابوں میں ہے. اللہ کے پیار رسول فرماتے ہیں انما انا بشر، انما انا بشر. تو ہم نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا، حدیث سے بھی ثابت کر دیا. اور آپ تو مقلد ہیں، آپ کو تو چاہیے کہ آپ صرف امام صاحب کی بات بیان کریں، کیونکہ مقلد شخصی تو وہ ہوتا ہے کہ وہ تقلید سے ہٹ کر کوئی اور بات نہ کرے. اگر آپ کوئی اور قول پیش کریں گے تو پھر تو آپ غیر مقلد ہو گئے ہیں، پھر تو مقلد شخصی نہیں رہے. اور مقلد شخصی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کی طرح جھوٹا ہے. اور یہ دیکھیں بیان الحق والہدایہ، نور سے مراد کیا ہے؟ حق، اور ہدایت کا نور مراد ہے. تو یہ تو میں آپ سے پوچھوں گا اور مطالبہ کروں گا کہ حضرت آپ اللہ کے پاک قرآن سے نور ثابت کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات کے اعتبار سے. اور میں نے اپنا دعویٰ ثابت کر دیا اور آپ نے تسلیم بھی کر لیا کہ ذات کے اعتبار سے بشر ہے. دلیل ہو تو ایسی ہو، جادو وہ جو سر پہ چڑھ کر اثر کرے. میرے عقیدے کو تو آپ دعوے میں قبول کر چکے تھے کہ ذات کے اعتبار سے کیا ہے، حالانکہ پہلے آپ تسلیم نہیں کر رہے تھے. ہم نے تسلیم کروا دیا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بشر ہیں. یہ آپ نے لکھ کر ہمیں دیا ہے کوہاٹی کو. اور یہ ہے مسند احمد. حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا لیث بن سعد عن معاویہ بن صالح عن یحییٰ بن سعد عن القاسم عن عائشہ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قالت سئلت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل فی بیتہ. اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیارے رسول گھر میں کیا کرتے ہیں اور کس طرح رہتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ فتویٰ لگاتی ہیں کانا بشرم من البشر، کانا بشرم من البشر، کانا بشرم من البشر. وہ بشروں میں سے ایک بشر ہیں، وہ تو بشروں کی طرح رہتے ہیں. اور آپ کے جعل حق والے اس روایت کو صحیح تسلیم کرتے ہیں. یہ جعل حق ہے. مفتی احمد یار خان صاحب آپ اکابر سے اب انکار کر رہے ہیں کہ اس کو بھی ہم نہیں مانتے، اب انشاءاللہ سب سے انکار کر دیں گے. یہ جعل حق والا اس روایت کو بیان کر کے شریعت کا کوئی انکار ہی نہیں. حضرت آپ کیوں بولتے ہیں، آپ کیوں بولتے ہیں ہماری باری میں؟ جب اس پہ دلیل نہیں ہے تو نبی کی خود ثابت ہو گئی ہے. ابھی تک کوئی دلیل نہیں دی اور اس روایت کو پیش کر کے اس پہ کوئی جرح نہیں کی. جرح نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح اور درست ہے. اور یہ میرے پاس مطعمہ مالک ہے، کتاب الاقضیہ ہے. یہاں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو کہ مسلمانوں کی ماں، مومنوں کی ماں. وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لوگ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا. وہ جب باہر گئے تو جھگڑنے لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات جب سنی تو اللہ کے رسول نے فرمایا انما انا بشرون، انما انا بشرون. اہل حدیث کے ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں انما انا بشرون، میں بشر ہوں، غیب کو بھی نہیں جانتا. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کسی کی باتوں میں آ کر اس کے بارے میں فیصلہ کر دوں حالانکہ فیصلہ اس کے متعلق نہ ہو. یہ شرم آنی الاثار ہے.
یہ بھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اہل حدیث سے ثابت کر رہے ہیں, قرآن سے ثابت کر رہے ہیں. قل انما انا بشر, حدیث کہتی ہے انما انا بشر. یہ عقیدہ تو آپ مان چکے ہیں. اب میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نور ذات کے اعتبار سے اللہ کے پاک قرآن سے ثابت کریں. اس کو میں اس لیے نہیں مانتا کہ اللہ کے پاک قرآن سے ثابت نہیں, احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں, لیکن کوہاٹی کے عقیدے کو, اہل حدیث کے عقیدے کو آپ دعوے میں تسلیم کر چکے ہیں کہ ذات کے اعتبار سے بشر ہیں, ذات کے اعتبار سے بشر ہیں. اب آپ نور ثابت کریں. ہم نے تو تشریح کر دی ہے کہ نور نبوت ہے, وہ نبوت پہلے سے لکھی گئی تھی. ہم نبی مانتے ہیں, سارے نبیوں کے امام, سب سے اعلیٰ اور بالا, سب سے خوبصورت. وہ جو نور ہے وہ نبوت کا نور ہے. جس طرح کے علم کے نور میرے سینے کے اندر اللہ کے فضل سے موجود ہے, اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام کو نبوت عطا کی ہے. الحمدللہ رب العالمین. مروا چکے ہیں. سیالوی صاحب نے انکار کر دیا تھا. آپ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ سیالوی صاحب نے کبھی آدم نبی پاک علیہ السلام کی شان مبارک بشریت کا انکار کیا ہو, جب وہ پہلے سے ہمارا عقیدہ ہے. ایک شخص کہتے ہیں اللہ پاک ایک ہے, اور آپ وہاں جناب رقص شروع کر دیتے کہ میں نے منوا لی اللہ ایک ہے, میں نے, وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ, میں بار بار بتا رہا ہوں کہ مبحث بشریت مبارکہ کی شان نہیں, اور جب آپ بار بار بشریت کی بات کرتے ہیں تو آئے میں آپ کو آپ کا عقیدہ بشریت بتا دیتا ہوں. آپ اپنا عقیدہ بشریت جو ہے نا, عقیدہ بشریت یہ تقویت الایمان ہے جو آپ کے امام علامہ شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے. شاہ اسماعیل دہلوی صاحب, یہ صفحہ نمبر 169 ہے. یعنی کسی بزرگ کی شان میں زبان سنبھال کر بات کرنی چاہیے, اس کی انسان یہ ذرا تاکید کا کلمہ بھی اردو میں ملاحظہ فرما لیں. یعنی کسی بزرگ کی شان میں زبان سنبھال کر بات کرنی چاہیے, اس کی انسان کی تعریف کرو بلکہ اس میں بھی کمی کرو. تو آپ نبی پاک علیہ السلام کو بشر مان کر, انسان مان کر افضل الخلق کیسے مان رہے, امام الانبیاء علیہ السلام کیسے مان رہے, یا اس عبارت کے متعلق شرعی حکم آپ اپنا واضح کریں, یا یہ بار بار کا جو ہے ارشادات اپنے جو ہے شان بشریت مبارکہ بے مثل و بے مثال میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی تسلیم ہے. مسلمان کو اہل سنت و جماعت جمہور علیہ السلام کا یہی عقیدہ ہے. آپ کہہ رہے تھے جی آپ تقلید, آپ کو صرف قول امام پیش کرنا چاہیے, حالانکہ آپ کو مقلد دین کی تقلید کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ بھی جال حق کا حوالہ پیش کر رہے تھے. یہ جال حق کے علامہ مفتی احمد یار نعیمی حنفی کی, جس میں صفحہ نمبر 17 اور 18 پر ارشاد فرمایا عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں. پھر اس پر فرمایا تفسیر والبیان میں علامہ حقی کا قول فرماتے ہیں کہ باہوا جائز فی الفروع والعملیات, کہ تقلید جو ہوتی ہے وہ فروع کے اندر اور عملی مسائل میں ہوا کرتی ہے, جس میں کتاب و سنت کے دلائل اس بندے کے پاس نہ ہو یا ساکت ہو. ولا يجوز فی اصول الدین والاعتقادیات بل لا بد من النظر والاستدلال, کہ اصول دین اور اعتقادیات میں تقلید لا یجوز و جائز نہیں ہوتی, بلکہ عقائد کے اندر نظر, استدلال اور دلائل کی پیروی کی جاتی ہے. تو گزارش یہ ہے جب ہمارا شروع سے تقلید کے متعلق مسئلہ یہ ہے, اب آپ کہیں گے دیکھو جی ہم نے تقلید کے بارے میں بھی بڑھوا لیا, آپ تو اپنی خوش, جبکہ صادق کوہاٹی صاحب کے کہنے پر علامہ مفتی احمد یار نے کتاب لکھی تھی, ان کا وصال ہو چکا ہے. گزارش میں یہ کروں گا کہ ایک بار جس کو اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہوتا آپ ان کے ساتھ تھوپتے ہیں, جو عقیدہ ہوتا ہے وہ آپ عوام کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. آپ کا عقیدہ جو آپ کے امام نے لکھا وہ یہ ہے کہ انسان ہی کی سی تعریف کرو بلکہ اس میں بھی کمی کرو. اس کا آپ جواب آگے اور پیچھے پڑھ کر سنا دیں. جی ہاں, یہ فرمایا ہوا ہے جانی, ہاں یہ اوپر سے حضرت یہ آ رہے آیا اس کا مسئلہ نور بشریت کے ساتھ تعلق ہے. آپ جو بار بار بشریت کی بات کرتے ہیں, میں آپ کا عقیدہ بشریت واضح کر رہا ہوں نا. یہ بشریت نبی کے نور بشر کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اس کا تعلق ہے. آپ کہتے ہیں ہم سب سے اعلیٰ بشر کو مانتے, لیکن کس طریقے سے آئیے یہ میرے سامنے آپ اپنا عقیدہ بشریت کو آپ ان کتابوں میں یہ بھی لکھے اور کہیں ہم سب سے اعلیٰ بشر مانتے ہیں. نور بشر کے ساتھ اس کا تعلق میرا مطالبہ یہ طے ہوا سا ہے, مسئلے سے آپ کر بات نہیں کریں گے. کیوں ایسا بڑا پیش کر مسئلہ نور بشر, مسئلہ نور بشر واپس میں اپنے بات واپس میں یہ ہمارا کا تعلق سمجھا مسئلہ ہمارا انسان اور بشر کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. مسئلہ کیا تھا؟
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था या नहीं था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर बशर का मसला है, इसका ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर बशर के साथ है। बशर की बात है, को 3 तरह के इसका ताल्लुक इंसान क्या मिसाल क्या है, यही मैं शिकायत देता हूँ। जब वो बार बार फरमा रहे शान बशरियत पर ही सब कुछ पेश है, हम ही सबसे आला बशर, वो नबी के तो हम अकीदा है, इस ताल्लुक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। अच्छा, इसका मैं आपकी हाँ, ये सुने, एक अब ये सुने, ये सब नंबर 100 आप फरमा रहे थे, पीछे से पढ़ कर आ रहा हूँ। हमने कहा आप हमारे सैयद हैं, फरमाया सैयद अल्लाह है। फिर हमने कहा आप हमें अफ्तर हैं और बड़े हैं और ज्यादा सखी हैं, फरमाया हाँ ये सारी या बात कह सकते हो, कहीं शैतान तुमको गुस्ताख ना बना दे। यानी किसी बुजुर्ग की शान में जुबान संभाल कर बात करनी चाहिए, उसकी इंसान ही किसी तारीफ करो, बल्कि उसमें भी कमी करो। और आगे कहा मुंह जोर घोड़े की तरह मत दौड़ो, कहीं शान उलूहियत में बेअदबी ना हो जाए। यानी एक आम इंसान आपके तो इस तारीफ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, इसका ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं है। ये है जब ये गैर बार ऐसी बात नहीं की जाती जिसके इस मसले से ताल्लुक बार ये आपसे इकरार होने की निशानी है, भागने की कोशिश कर रहे हैं। इस मसले के साथ इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये इंसानों की बात आज से हो रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर की बात हो रही तो है। ये सिर्फ ये भी तो आइए ना आपकी तरफ से, जो अभी तक मेरे जहन में महसूस नहीं बात, एक चीज आप मान लो तो बादल खुदा है, मान चीज है। फिर एक जगह आपने ये भी बात की है, एक मिनट खामोश, एक बात ये भी की है कि वो कि उनकी शान करीमी घटाई जा रही है, बढ़ाई नहीं जा रही, जो ये अल्फाज कहे गए हैं ये उस वक्त मुस्तजाबल दावात नहीं थे, ये घटाई जा रही है, बढ़ाई नहीं जा रही। नहीं, इनके बुजुर्ग के एक बात कही है, इनकी हम नहीं कहते, ये उनके का हवाला था, ये उनका हवाला था, नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उनके बुजुर्ग ने कही नहीं, उस दिन मुरादाबाद की उनके आलम ने कही है वो हमारा नहीं है, हमारे आलम ने कहा है मुस्तजाब नहीं थे। ईमान में हमने हम उसकी तशरीह करना है, ये इनकी किताब है। अब जो बंदा इसको पढ़ेगा उसके जेब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद का गुस्ताखी का अकीदा है या नहीं है? ये जो मुस्तजाब दावा नहीं थे वो नहीं हुई, दो दुआएं कबूल हुई, एक हुजूर उसमें उन्होंने ये फरमाया कि हदीस मुबारका में है, इससे आप समझ गए ना कि ये अकीदा रखना कि जिसकी दुआ करो शान में गुस्ताखी। अब ये तर्जुमा मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी का और ऊपर लिखने वाले नहीं मौलाना जी बरेलवी आलिम है, वो लिख रहे हैं कि ये दुआ किसी को बोलेंगे। मेरे आकर ये तो इनकी थी, ये तो हमने मिसाल नहीं है, इस बात शाफी साहब से या उनसे है। देखिए शेख साहब ने बात को वाज़ेह कर देते जो शेख साहब ने बात की ये बात आप कह बस करो जी, आगे चलो, आगे चलो। हमारा इतना सा मुलाजा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर और बशर के साथ इस इबादत का ताल्लुक नहीं है, इसको ध्यान रखें, ये सताता ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात शेख साहब जो आज हमारा मौजूद मुरादा है तो आप शेख साहब ये जो ईमान में जो ताल्लुक है आप वो बयान कर दीजिए। मैंने कहा होगा तो जबरदस्ती दे रहे, अगर है तो वो कर दिए। मैं अगर ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बशरियत मुबारका पर ही, क्योंकि सारे दलाइल पेश किए जा शान बशरियत की बात हो रही है, अगर ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आप चूंकि मुसलसल आप चूंकि बाजीबल भाईजान अल्लामा सादिक कोहाटी साहब अगे मेरे आकर भी ये पाक इस्लाम की शान बशरियत मुबारका पर ही मुसलसल दलाइल, और मैं बार बार अपने हर तकरीर के शुरू में अर्ज कर देता हूँ कि मोहतरम आप इस पर दलाइल पेश ना फरमाए, आपको नफी की दलील वो चूंकि बार बार फरमाते जी बाकी शानें हम भी तस्लीम करते हैं, बाकी शानें, तो उनकी उस शानों वाले जुमले के जवाब में मैंने उन्हीं की किताब पेश की है, उन्हीं की किताब का एक हवाला पेश किया कि फिर आप इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, आप उसी अपने तरीके के ऊपर रहे। एक गुजारिश, ये तो रब्त था जिस वजह से जिसमें आप नहीं समझते इसका बात से तल्लुक, आप जवाब ना दें, लेकिन लोगों के इल्म में आ गई बात। गुजारिश में ये कर रहा हूँ कि अभी तक
میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نورانیت مقدسہ کے حوالے سے آیات بینات کا جواب نہیں آیا، نہ کوئی ایک آیت بینہ نفی میں پیش کی گئی ہے، نہ کوئی آقا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ نورانیت مقدسہ کی نفی میں پیش کی گئی ہے۔ آقا نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ جو ہماری طرف سے پیش کی گئی ہیں ان کا کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا۔ سلف صالحین کی بات آپ ارشاد فرما رہے تھے، اللہ پاک کے ارشاد گرامی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ تفسیر ابی سعید جلد نمبر 3 صفحہ 543 پر فرمایا اس نور سے مراد میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے۔ تفسیر بیضاوی جلد 3 صفحہ 226 پر ہے، اس نور سے مراد نبی علیہ السلام ہے۔ تفسیر جلالین صفحہ نمبر 97 پر ہے، ہوا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ نمبر 10 تفسیر مدنی جلد 3 صفحہ 67 پر ہے، وہ نبی علیہ السلام ہے۔ تفسیر حقانی جلد 2 صفحہ 21 پر ہے، مطالع المسرات کے صفحہ 104 پر ہے، نسیم الریاض جلد نمبر صفحہ 114 پر ہے، شرح شفاء القاری جلد 3 صفحہ 282 اور صفحہ 236 پر، زرقانی المباحث جلد 6 صفحہ 236، جمعہ جلد نمبر 3 صفحہ 224 پر، علامہ رکن الدین متوفی 725 ہجری نے اپنی کتاب صفحہ 442 پر، چراغ دہلوی صحیفہ نمبر 24 صفحہ 51، صحیفہ نمبر 47 صفحہ 105، تفسیر ابن جریر جلد نمبر 6، علامہ ابن جریر طبری جو 310 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، علامہ ابن تیمیہ جن کی سکاحت کرتے ہیں اور جن کے بارے میں الاتقان اس کی دوسری جلد کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ امام محی الدین نووی جو 76 میں فوت ہوئے ان کا اور اپنا یہ بتاتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے، امت اس پر جمع ہوئی ہے کہ اس تفسیر کی مثل کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی۔ علامہ ابن تیمیہ جس کتاب کی توصیف کرتے ہیں اس کی جلد نمبر 6 صفحہ 104، تفسیر معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 23 پر میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی نورانیت مقدسہ کا بیان کیا گیا ہے۔ تفسیر خازن جلد نمبر صفحہ 441 پر، تفسیر مدارک جلد 1 صفحہ 441، تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ 566، شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض جلد 3 صفحہ 226، روح البیان جلد 2 صفحہ 32، روح المعانی جلد نمبر 6 صفحہ 87 اور 97 پر، شفا شریف جلد نمبر صفحہ 14 پر، جواہر البیان کے متعدد حوالے 31 میں نے پیش کیے ہیں۔ تقریباً ہر صدی کے اندر جو ہے مفسرین کرام، ہمارے محدثین نظام، علماء اسلام قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی تفسیر میں میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مراد لے رہے ہیں۔ گزارش میں یہ کروں گا کہ صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 263 پر حضرت سیدتنا عائشہ الصدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن وصال رحمت اللہ، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے رحمت و شفقت فرماتے ہوئے وصال سے منع فرمایا۔ میری بات سن تھوڑی سی، میری گفتگو جاری ہے، ٹائم آپ کا رک جائے، آپ انہیں حدیث پڑھ لیتے نا، وہ حدیث پڑھ رہے ہیں۔ جتنی کتاب اس کی آپ کی اصل کتاب پیش کرنا، جی ہاں آپ کو جس کتاب کا انکار ہے وہ کتاب پیش کرتے ہیں، ساری کتابیں پیش کریں، ساری کتابیں اصل نہیں، آپ کو ان ساری کتابوں سے انکار ہے تو اصل پیش کریں، دکھائیں نا، دکھا دیتے ہیں۔ آپ کہیں کہ ہمیں انکار ہے، ہم پیش کر دیتے وہ ہیں۔ دکھائیں تو صحیح، ہم جواب دیں گے، دکھانے ہیں ان کا فرض ہے۔ جیسے مصنف عبدالرزاق کی طرح دکھائی جائے، نہیں، مصنف عبدالرزاق کی سب کی جہاں تک بات ہے نا وہ تو ظاہر ہے دکھائیں گے، دکھائیں گے، اور تلقی فی القبول کے تو آپ ان اصول کا انکار کریں گے۔ قبول کا اصول ہے، وہ صحیح حدیث متعلق ہے، ضعیف حدیث متعلق ہے، نہیں، صحیح حدیث اس متعلق کے بارے ہے، میں جب بلا سند کے کلمات میں آپ کو دکھا دوں گا تقریب سے، اور نہیں دکھائے تو نہیں نہیں، اگر یہ دکھا دوں کہ جس کی سند بھی نہ ہو، ہاں جی، ماؤ تخرج امام بخاری نے کہا کہ ان اہل الحدیث لا یصححون، ہاں جی، گزارش یہ ہے میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، منع فرمایا آپ نے وصال کے روزوں سے۔ فقالو، صحابہ کرام نے عرض کی، انا کا تواصل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ کالا، میرے آقا نبی پاک نے فرمایا، یہ بخاری پہلی جلد صفحہ 263 پر ہے، انی لستو کا ہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، جیسے تمہاری حیت ہے اس طریقے سے میری حیت نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ لغت کے اعتبار سے حیت کا معنی کیا ہوا کرتا ہے۔ بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 263 پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، میرے آقا نبی پاک نے صاحب یہاں بھی یہ ارشاد فرما رہے ہیں، جب صحابہ کرام نے عرض کی فإنک تواصل یا رسول اللہ، قالا، فرمایا انی لستو کا حیاتکم، اس اصل کتاب سے میں تمہاری حیت کے دکھتا ہے جی بخاری شریف پہلی جلد اصل کتاب سے پوری طرح پوری جی مکمل جی ادھوری ہے،
جلد نمبر ہے اور ترجمہ بھی مکمل کریں. جی جی سر ترجمہ بھی بخاری 263. بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 263. یہ صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 263. حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک الفاظ ہیں. سنو جی یہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ نے پہلے ہمارا حضرت عائشہ کی حدیث کا جب وہ حدیث موجود ہے اسی سے جو جس کا حوالہ دیا وہی پڑھیں. حضرت حدیث عائشہ آپ اگر ہمارا بات اس طرح کی بات کریں تو وہ کہا تھا یہ مطلب احمد اللہ نے حدیث یاد آ سنیں. رہی ہے آپ کو. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ لا تقل للخائن خصيصا. ومحمد حدثنا عثمان بن ابي شيبه ومحمد قال حدثنا عبد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها. آگے حضرت ام المؤمنین کے بارے اپنے الفاظ بات قالت حضرت ام المؤمنین نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن الوصال رحمۃ لهم. سوچ کے بات کیا کریں. صحابہ کرام پر رحمت اور امت پر شفقت فرماتے ہوئے آپ نے انہیں وصال سے منع کیا. فقالوا بس انہوں نے عرض کی انا کا تواصلو آپ بھی وصال کرتے ہیں سو میں وصال کرتے ہیں. کالا میرے آقا نبی پاک نے فرمایا انی لستو کا ہے آتکم میں تمہاری ظاہری حالت کی طرح نہیں ہوں. یہ ظاہری حالت میں ہے. ظاہری حالت کا لفظ ہے. ظاہری حالت کا لفظ ہے. ظاہری حالت کا لفظ ہے. آپ نے کہنے کے نکال لینا. ظاہری حالت کا حالت کا لفظ ہے بیچ میں جو ترجمہ کرنے میں کیا ہو رہا ہے ترجمہ نہیں کریں گے. ایسا ایک انصاف ہے آپ کا. ایک انصاف ہے آپ کا. انہوں نے اگر ایک بات کہہ دی تھی تو وہ اس کا ثبوت بھی دے دیا. آپ بتاتے ہیں حیات کا ترجمہ آپ کرتے ہیں. آپ کا ہے آتکم آپ ترجمہ کرتے ہیں. ظاہری کا لفظ آپ نے کہا جہاں دکھا دیا. آپ مجھے بتائیں نا حیات کا اطلاق کس آپ پر ظاہری کا معنی دکھائے جو لفظ آپ آپ نے یہ کیا. بتائیں نا حیات کا اطلاق کس پر آپ ترجمہ کرتے ہیں. کیسا پیچھے کرو جی. بھائی میں کہہ رہا ہوں ظاہری حالت میں انکار کر رہا ہوں لیکن حیات کا میں نے ظاہری کا لفظ دکھاؤ. ظاہری کا لفظ دکھاؤ. کی بات اب آپ اپنا وہ غلطی آپ سے ہوئی آقا نے سب کو ظاہری کا لفظ دکھاؤ. آپ ہیں تو آپ حیات کا معنی بتا دیں. ظاہری کا لفظ دکھا دیں. ظاہری کا لفظ رستوں کا ہے میں تمہاری بالکل نہیں ہے بالکل نہیں ہے. خوشبو مبارک سے ظاہری کہاں ہے؟ جو ظاہری کا معنی آپ نے کیا ہے اس درمیان میں استعمال کیا ہے یا آپ نے واپس میں یا معنی ظاہری کا نام کہنا. آپ مجھے حیات کا معنی بتا دیں. حیات کس کو کہتے ہیں؟ حیات حالت کو کہتے ہیں ظاہر کو نہیں کہتے. ہاں ظاہر کا لفظ آپ نے کہا ہے ظاہر کا دکھایا تھا. ورنہ اس میں جھوٹ بولا جو بھی اس میں جھوٹ بولتا اس کو دکھانا چاہتا ہے. آپ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ترجمہ کر رہا ہوں. ترجمہ کر رہا ہوں. ایسے آ کر یہ بات اصل لفظ دکھائے. اصل لفظ دکھائے. قرآن کا اصل لفظ دکھائے. اصل لفظ دکھائے جس کا معنی ظاہری ہوتا ہے. وہ کون کرا تھا جس کا معنی ظاہری ہوتا ہے؟ دکھاؤ. میں تمہاری ظاہر کا لفظ ہے اس میں. ظاہر کا لفظ ہے. ظاہری حالت کو کہتے ہیں. ظاہر کا لفظ ہے اس میں. باطن کو نہیں کہتے. آپ نے اس میں جھوٹ بولا. ہرگز نہیں. میں بار بار جب کہہ رہا ہوں کیا وہ لفظ دکھا دیں. وہ حیات کو حیات کا ترجمہ ظاہری حالت میں لے. نہیں صحیح ہے بتانا. ظاہری کا ظاہر کا لفظ نہیں کرتے. اب اگر یہ آپ کا لفظ ہوتا تو ظاہر کا معنی ہوتا. یہ بات ہے شیخ صاحب. ظاہری ہوتا ہے. ہاں جی ہمارا کیا ہے؟ حالت اب یہ کبھی آپ اس کو بات لے جاتے ہیں کبھی اس کو ظاہریہ لے لیتے ہیں. مطلوب کوشچن ہے کوشچن کر رہی تفصیل کی نہیں. ظاہری طور پر آنے مجید فرقان حمید میں موجود ہے. کا اقرار کی جائے میں تمہارے لیے بنا ترجمہ کر رہے ہیں اس کا. ترجمہ کر رہے ہیں. بالقرآن سن لیں. سنو ذرا سنو. حضرت سیدنا علیہ السلام کی شان ظاہر ہے. ہو جاتا ہے. ہو سکتی. یہ سن سے بھائی شاہین صاحب یہ ہے شاہین صاحب جیسا آپ کا تخلص ہے یہ تو خواب کا وہ پچھلی بات چونکہ ان سے مسٹیک ہو چکی ہے. اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں توبہ نہیں کرتے اور الٹا آپ کی توبہ کریں. آپ کی توبہ کریں. میں نے مانا ٹھیک کیا تھا آپ غلط کر رہے ہیں. اس کی ایمان دلیل بھی ہے. آپ تو دلیل بھی نہیں دے سکتے. کچھ نہیں ہوگا. تحریف کر رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں. میں نے مانا ٹھیک کیا تھا قرآن مجید سے میں اور اس کا ثبوت بھی ہے. پیش کر رہا ہوں. اس کا میں نے ثبوت دیا ہے. آپ کی ہم بھی عالم سے وہ آ کر یہ بات کر سکتی ہے. آپ نے اس طرح کتاب پکڑی اور
کچھ آپ نہیں دکھا رہے، اپنی طرف سے تعریف کر رہے ہیں. جو میں دکھا رہا ہوں وہ آپ دیکھنا نہیں چاہتے. غلط کر رہے ہیں سیالوی صاحب. جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ آپ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے. آپ بات کو پوری سنیں. بات ہم سن رہے ہیں لیکن حضرت غلط کر رہے ہیں نا. اسلام کے ارشاد گرامی ہے. معنی غلط کر رہے ہیں. باری میں بولے انہیں حدیث ہمارا حضرت ایسا کر دیا ترجمہ کو صحیح حدیث کا کرا اور ایسا کوئی تو پڑھتا ہے. پیش کر دوں یہ عالمانہ وقار نہیں ہے. آپ لوگ اپنی اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں الفاظ منسوخ کے توبہ کریں، نہ یہ کہ آپ یہاں کام کا روکنا رکاوٹ ڈالنا شروع کریں. آپ تو اٹھائے یا نہ کریں، میں تو توبہ کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو اللہ مجھے معاف. آپ کریں نا. توبہ اس سے کی جاتی ہے کہ جب غلطی ہو. ہم نے یہ تو بار بار ریورس کر کے آپ نے سن لیجیے اس کے بعد توبہ آپ کریں تو آپ کا بنتا حدیث سن لے، حدیث سن لے، اپنی باری میں جواب دینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تمہارے لیے تھا حیات الطیر. تو آپ کیا بنایا کرتے تھے؟ خانفوں کو یہ جو ٹائم یہ گزرا میں حیات میں تو کہتا قرآن پاک کی آیت پیش کروں گا. حیات الطیر خانفوں کو فیکون طیرم وہ ردف فیکون طیرم باذن اللہ. وہ پرندہ اللہ تعالیٰ کی چڑیا کی شکل تو شکل ظاہر ہوتی ہے یا باطن ہوا کرتی ہے. یہ آپ کے علامہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے. یہ بالکل زبان کا ترجمہ ہے. ہم مان لیں کہ ثابت کر دیا. صورت ہی کیا نا حدیث کے اندر بولا جو ذہن والا ثابت ہو گیا نا جی. اللہ تعالیٰ جب حیرت کا معنی ہی حیات کا معنی کوئی بنتا تو پھر آپ سامنے کیا کیا ہے؟ اب جب بخاری صاحب توبہ کریں ان اپنے الفاظ پر، ورنہ اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا معاملہ ہے. اور آپ میری تقریر میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں کام کا بہانے بنا کر. یہ اہل علم کو یہ بات دیکھ نہیں دیتے. توبہ کریں تو آپ کریں. میں نے صحیح الفاظ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 266 حضرت عمر مومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انی لستو کا حیاتکم. آپ کے مترجم کے حوالہ ترجمہ بنے گا کہ میں تمہاری طرح ظاہری صورت والا نہیں ہوں جیسے تمہاری ظاہری صورتیں ہیں. فرمایا اس میں کوئی مصریت نہیں ہے. یہ آپ کوئی ظاہری شکل والا لے لیں نا ادھر سے لے قرآن پاک میں سے جو آپ کا مترجم ترجمہ کر رہے ہیں. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ میں نے عرض کی تھی حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا لیث حدثنا یزید بن الہاد ان عبداللہ بن خباب ان ابی سعید رضی اللہ عنہ. یہ بھی پہلی جلد 263 ہے. انہ سمع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے نبی پاک علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا قال لا تواصلوا فایکم اراد ان یواصل فلیواصل التصال قالوا فانک تواصل یا رسول اللہ قال انی لست کہیاتکم انی ابیت لی مطعم یطعمنی وساقی یسقینی. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انی لست کہیاتکم. یہاں بھی میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کے مبارک الفاظ یہی ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث پاک کی راوی ہیں. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری حیات پر نہیں ہوں. پتہ یہ چلا اگر آقا نبی پاک علیہ السلام کی شان بشریت مبارکہ باقی لوگوں کی بشریت مبارکہ کی طرح ہی ہے اور آپ کی ذات اقدس میں محض بشریت مبارکہ کی شان ہے تو پھر میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کبھی کیوں یہ روزہ رکھنے کا معاملہ تھا جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے. فرمایا میں وصال کرتا ہوں لیکن لا تواصلوا تم وصال نہ کرنا. اب صوم وصال کا تعلق روزے کے ساتھ ہے. فرمایا میرا ایک مطعم ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، ایک ساقی ہے جو مجھے پلاتا ہے اور ان چیزوں کا تعلق جسم مقدس کے ساتھ ہے. لہذا جو میں نے ترجمہ کیا تھا ظاہری حالت کا اس کا تعلق جسم مقدس کے ساتھ ہے. میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان نورانیت مقدسہ قطعی طور پر شان بشریت کے ساتھ برحق ہے. اور میں نے 20 حوالے مفسرین اور علماء امت کے پیش کیے اور یہ علامہ اجلونی الشیخ اسماعیل بن محمد بن عبد الہادی الاجلونی آپ کی کتاب ہے یہ میرے ہاتھ میں کشف الخفاء مزیل الالباس. میں نے پہلے بھی علماء امت کے بارے میں دعویٰ کیا تھا کہ یہ حدیث جابر تلقی بالقبول کے درجے پر فائز ہے. یہ صفحہ 237 کا ایک اور حوالہ ملاحظہ فرما لیں. اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر الی آخر الحدیث رواہ عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد اللہ. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جابر بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ساری چیزوں سے پہلے تیرے نبی علیہ السلام کے نور مقدس کو پیدا کیا. بسم اللہ. میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بشریت مبارکہ بھی ہے صحیح بخاری شریف کی جلد اول صفحہ 264 کتاب الصیام اور بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 503 پر بھی حدیث پاک موجود ہے. جی ہاں یہ الآثار المرفوعہ